السلام علیکم، میں آ گئی ایک باری پھر کچن وچ۔ اچھا، میں کہتی ہوں کہ آپ لوگ بھی بور ہو جاتے ہو گے یار، روز ہی کچن کی ویڈیو۔ ظاہر ہے بس کام کچن میں ہوتا ہے کھانے پکانے کا، اور کمرہ جب میں صاف کرتی ہوں 1-2 دن چھوڑ کے ہی کرتی ہوں، جھاڑو گند تو پڑتا نہیں ہے زیادہ، تو بسترا ہوتا ہے جو پڑا رہتا ہے، جنت سوئی ہوتی ہے انہوں میں کی چکنا، تو بس وہ صفائی جو ہے وہ چھوڑ کے ہوتی۔ پھر ایک ہانڈی روٹی اور برتن ہی ہے، برتن ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ بات کرنے کا بہانہ ڈھونڈ لیتی ہوں۔ خیر کل میں نے ہاسپٹل جانا ہے کیونکہ میری رپورٹ آئی ہے، اور میری ایک سبسکرائبر بھی ہیں، آپی بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں امریکہ میں، جن کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا۔ انہوں نے دیکھ کے بتایا کہ مجھے نیمیا ہے، خون کی بہت زیادہ کمی ہے، تو میں نے رپورٹیں چیک نہیں کرائی تھی کیونکہ ڈاکٹر نے کہا تھا تم فلانی تاریخ کو آنا، ڈیٹ دی تھی، تو ٹیسٹ کروا کے آ جانا۔ ٹیسٹ میں نے کروا لیا، وہی ٹیسٹ چیک کروانے جانا ہے کل، تو میں کہ روڈ کی تصویر بناؤں، ویڈیو بناؤں، مطلب مجھے اچھا جن کو ولاگ سے محبت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے، میں بھی دیکھتی ہوں دوسروں کے، تو وہ بھی روز ہانڈی کے ہی ڈال رہی ہوتی ہیں، روز ہی ان چیزوں کے، تو میں بور نہیں ہوتی، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے میں روز ایک ہی یہی ڈالوں گی تو آپ نہ بور ہو جاؤ گی۔ تو خیر ایک میری پیاری سی سسٹر ہیں، چھوٹی سی ہیں، کوئی انمیرڈ ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے ان کی باتوں پہ غصہ تو آیا ہوگا، انہوں نے بہت زیادہ کمنٹس مجھے کیے ہیں۔ نہیں، مجھے آپ کی کسی بات پہ غصہ نہیں آیا سسٹر، مجھے خود اب پوری دنیا پہ غصہ ہے، سارے رشتوں پہ غصہ ہے، سارے لوگوں پہ غصہ ہے، کہ بس جب آپ کی کوئی بھی نہیں سنتا نا، سب اپنی مرضیاں آپ پہ ٹھوستے ہیں نا، پھر ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ آپ کے دل میں ان کے لیے نفرت اور زہر بھری رہتی ہے۔ میں یہاں پہ وائی ٹی پہ کھول کے نہیں بتاؤں گی، جب آپ کی مرضی سے کوئی نہیں چلتا، ہماری کیا مرضی ہوتی ہے؟ یہ تو نہیں ہوتی نا کہ ہم نے لو میرج کرنی ہے، کسی کے ساتھ بھاگنا ہے، کسی کے پیچھے بھاگنا ہے تو ہمارا ساتھ دیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ ہماری مرضی یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہم جی رہے ہیں ہمیں کوئی جینے دے، جب کوئی نہیں دیتا تو پھر ہمارے دلوں میں نا، خاص طور پہ عورتوں کی بات کر رہی ہوں، ان کے دلوں میں زہر بھر جاتا ہے، نفرتیں بھر جاتی ہیں، جس کو وہ عورت بس اندر ہی لے کے رہتی ہے۔ میں سچی بتاؤں، مجھے ہر رشتے سے نفرت ہے، ہر بندے سے نفرت ہے۔ میں یہ تو وائی ٹی پہ تو آپ لوگوں کے ساتھ شغل میلہ لگاتی رہتی ہوں، ہنستی رہتی ہوں، چلو ایک تو میری کمائی کا ذریعہ تھوڑا بہت بن گیا، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے، اور ایک سسٹر کہہ رہی ہیں کہ ہسبینڈ کو سوچنا چاہیے چھوٹی چھوٹی ضرورتیں۔ سسٹر میرا تو پہلے بھی ایسا ہی تھا، ہسبینڈ کم ہی سوچتے ہیں، آپ کسی اور کوئی بھی میری ایسی سسٹر دیکھ رہی ہوگی میری اس بات سے ایگری ضرور کرے گی، ہسبینڈ جو ہوتا ہے نا وہ کوئی ایسا ہوتا ہے کہ عورت کے ہاتھ پہ سارا پیسہ رکھ دے، کمائی رکھ دے، اور عورت کو کہے جی جا تو اپنی مرضی سے اپنے لیے چیزیں خرید، گھر بنا، گھر کے پردے، بیڈ شیٹیں، گھر کی ضرورتیں پوری کر، اپنے جوتے کپڑے پورے کر، اپنا میک اپ کریم پوری کر، اپنا گھر چلا۔ ایسے ہسبینڈ دنیا میں نے نہیں خیر سے دیکھے، یوٹیوب پہ ہی دیکھا تھا ایک، تو باقی مجھے نہیں پتہ ہوتے ہوں گے۔ ہر عورت کیوں یوٹیوب پہ آ گئی ہے، اپنی کمائی کرتی ہے، اپنے گھر سجاتی ہے۔ عورت کے ہاتھ میں اگر پیسہ ہوتا ہے نا، وہ سب سے پہلا وہ کام یہ کرتی ہے کہ اپنا گھر سجانا شروع کر دیتی ہے۔ مرد اس چیز پہ توجہ نہیں دیتے، کوئی دیتے ہیں، زیادہ تر نہیں دیتے۔ مرد کہتے ہیں بس روٹی پوری ہو رہی ہے، سانس لے رہے ہو، یہ بہت ہے، ان کو کسی بات کی وہ نہیں ہوتی۔ عورت ہر چیز کے لیے کڑتی رہتی ہے، ہر چیز اس کو چاہیے ہوتی ہے۔ روٹی دینا اللہ کی ذمہ داری ہے، دیکھو اللہ نے دینی ہی دینی ہے، اللہ نے مرد کو آپ کا وسیلہ بنایا، آپ کے سر پہ رکھا کہ آپ مطلب اس سے مانگو، اس سے لو، لیکن مرد اگر گن کے دانتوں سے دے گا، تو اگر آپ کو 10 روپے چاہیے تو 5 روپے دے گا، اور امید کرے گا کہ اس میں سے بھی آپ بچا کے رکھو۔ اچھا میں 10-5 والی مثال دینی ہونی ہے صرف، یہ نہ سمجھو کہ سچی 10، تو وہ نا آپ اس میں سے بھی جو بچا کے رکھو، اس کا یہی ہوتا ہے، جب چیز 10 کی آنی ہے تو 5 روپے دو گے تو وہ کیسے پورے ہوں گے؟ ہے یہ بات کون سمجھے؟ تو خیر مرد کوئی ہوتے ہیں، اور جن کی شادیاں ہونے والی ہیں، میں ان سے ایک ریکویسٹ کروں گی، میری بہنوں، آپ لوگوں نے شادی سے پہلے اپنا منتھلی خرچہ لازمی لکھوانا ہے، ٹھیک ہے؟
کھانا پینا تو سسرال والے دیں گے ہی دیں گے نا، منتھلی خرچہ مہینے کے 5,000 سے خیر کچھ بھی نہیں بنتا، لیکن کوئی تو 5 بھی نہیں دیتا۔ تو آپ نے 5 یا 10 اگر اچھی کمائی ہے نا اس شوہر کی تو 10,000 لکھوا لینا۔ اچھا یہ کل میں نہائی تھی، تیار ہوئی تھی، تو میں نے کہا چلو میں تھوڑی سی آپ کے لیے اپنے کپڑے جوتے ہی دکھا دوں۔ تو آپ نے وہ اس بات کو مزاح نہیں سمجھنا، وہ لکھوا لینا ہے اور ہر مہینے اپنے ہاتھ پہ رکھنے ہیں، لینے ہیں، ٹھیک ہے؟ ورنہ پھر صرف آپ ہی روٹی ہی کھاؤ گی اس گھر میں، ٹھیک ہے؟ آپ کو اگر ایک کریم بھی 300 والی ضرورت ہوئی نا تو اس کے لیے بھی یہیں کرنا پڑے گا، جنے کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے گا، بحث کرنی پڑے گی۔ اوپر سے جو بحثیں ہوتی ہیں نا مجھے اتنی بری لگتی ہیں، اور یہ بحث کرنے میں ہماری ساسیں، ہماری جٹھانیاں، ہماری وہ دوسری عورت کا مطلب دوسری بیوی نہیں، گھر میں وہ دوسری عورت وہ فسادن ہوتی ہے جو کہتی ہے ہم نے تو ایسے نہیں تو ایسے کیا تھا، ہم نے تو ایسے نہیں تو ایسے کیا تھا، جان بوجھ کے آپ کے جنے کے سامنے اپنی مثالیں پیش کرے گی۔ آپ پریگنینسی سے ہی لے لو، اگر آپ پریگننٹ ہو، آپ کا کچھ کھانے کو دل کر رہا ہے تو کہے گی ہاں نہیں ایسے تو نہیں دل کرتا، کسی کا بھی نہیں کرتا ہے، کوئی نوکھی ہے۔ اب وہ آپ کے جنے کا ذہن بھر دے گی، یا آپریشن آپ کا ہوا ہے یا نارمل بچے ہوئے ہیں۔ میں یہ چیزیں دیکھ کے نا میرا ایکسپیرینس ہو چکا ہے، تو پتہ کیا کرے گی، بیچ میں ایسی شیطانی ٹھوک دے گی جب دیکھے گی نا کہ آپ کا شوہر، آپ کا ہسبینڈ آپ سے محبت کر رہا ہے یا تھوڑا بہت آپ کی فکر کر رہا ہے، تو بیچ میں پتہ کیا کرے گی، دخل اندازی ایسی سوئی لگائے گی، ایسی آگ لگائے گی نا جیسی آگ وہ موٹر سائیکل والے نہیں لگاتے، باجی برقع اوپر کر لو، پھر سارا راستہ میاں بیوی کا کی بحث شروع ہو جاتی ہے۔ جنا کہتا ہے تو ہے ہی ہے جی، تو ہے ہی کھوتی، تمہیں عقل ہی نہیں ہے، تم برقع نہیں سنبھال سکتی، تم یہ وہ ساری آؤٹنگ کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، وہ حساب ہوتا ہے۔ اچھا یہ چکن سوپ ہے، آج میں نے ویڈیو بالکل چھوٹی سی بنائی ہے، پتہ نہیں کیوں، میں نے کہا بور نہ ہو جاؤ نا میری بہنوں، بور نہ ہو جانا میرے سے۔ اچھا تو یہ ہسبینڈ سوپ لائے تھے، میں بڑی خوش ہو رہی تھی شاید میرے لیے لے کے آئیں کہ بیمار ہے بیچاری سوپ پی لے، لیکن نہیں میں استغفراللہ نعوذ باللہ، پہلے بھی کہا ہے اب بھی کہوں گی، میں کبھی بھی ہسبینڈ کو منع نہیں کرتی، نہ ہی میں اس چیز کو حق سمجھتی ہوں، نہ ہی یہ ایسے کرتوت کرنے چاہیے کہ آپ اپنے بچوں کو نہ دو اور مجھے صرف دو۔ میں ویسے سمجھ رہی تھی نا کہ بس صرف اوپر کے لیے، وہ ہسبینڈ سوپ لائے تھے نیچے والوں کے لیے بھی تو اوپر مجھے بھی دیا ہے، تو یار میں کٹورے میں نکال رہی تھی، تو میں نے کہا چلو میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیتی ہوں رات کو۔ تو یہ میری چھوٹی سی ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو سبسکرائب کر دینا اور لائک بھی کر دینا میرے چینل کو اگر اچھا لگا ہے تو، ٹھیک ہے؟ اور آج کا کوئی شاؤٹ آؤٹ نہیں تھا، اور کل والوں کوئی میں وہ ستارہ سسٹر، اگر آپ میری یہ ویڈیو سن رہی ہیں جن کا سٹوری کا چینل ہے، آپ کی میں دیکھ رہی ہوں لگاتار، چینل آپ کا دیکھتی ہوں، آپ 2 دن پہلے ویڈیو ڈالی تھی، ابھی تک نہیں دیکھا آج، لیکن میں نے کل بھی دیکھا 2 دن پہلے کی ویڈیو تھی۔ پلیز ایسے ناغہ نہ کیا کریں میری جان، ایسے چینل نہیں چلتے، ناغہ بالکل نہ کیا کریں ویڈیوز میں۔ تو یہ میں ہسبینڈ کے لیے تھوڑا سا الگ کر رہی تھی، اور مجھے نہیں پتہ تھا کہ نیچے بھی ہے، ورنہ میں کھا جاتی یہ بھی تو خیر اب ہوگی یہ شام، آج پتہ نہیں کیا بناؤں گی کیا نہیں، یہ کل کا سارا ویڈیو ہے، کل کا سب کچھ ہے۔ اور میری جو باہر والی سسٹر ہیں، جو آپ نے مجھے کہا ہے نا کھانے کے لیے، آج میں نے وہی کیا ہے، انڈے بھی 2 ہی کھائے ہیں اور دوائیاں بھی ٹائم پہ لی ہیں، اور جو ہے اور آپ کا بہت شکریہ، مجھے بالکل چھوٹی بہنوں کی طرح ٹریٹ کرتی ہیں، ہر ایک بات سمجھاتی ہیں، ہر ایک چیز کرتی ہیں، اور دودھ بھی روز ہی لیتی ہوں، ورنہ حالانکہ میں دودھ نہیں پیتی۔ تو یہ دیکھیں، یہ انڈے بوائل ہوئے تھے، اس میں چکن والا تھا سوپ، تو یہ میں نے کھایا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اور اب مجھے باہر آوازیں میری سوتن باجی دے رہی ہیں کیونکہ جنت بیٹھی ہوئی ہے پاٹ کے اوپر، یہ بھی آپ لوگوں کو بتا دوں نا اور وہ بار بار آوازیں دے رہی ہے، مما بس مما بس، مما کہہ رہی ہے بس کس طرح وائس اوور کرے، کیونکہ اس کو میں نے پاٹ سے اٹھا دیا نا تو آ کے ادھر آ جائے گی اور پھر مجھے ڈسٹرب کرے گی، بات نہیں کرنے دے گی۔ تو خیر مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور روزانہ ویڈیو ڈالا کریں پلیز، ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے۔